السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم مجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ ید الساحل لنا اشکالنا۔ بکاری خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبا، چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ آہ وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی بساط، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ما مدد ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد داریں ما، المدد یا غوث اعظم پیر ما۔ بگرداب بلا استادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی بہن اور اپنے جد کے واسطے، یا مولا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ محرم الحرام کی 10ویں شب، جسے شب عاشور کہتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی 9ویں گفتگو ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ شریف 2 پارے کی جن آیات کو تلاوت کیا، پروردگار
اس کے متعلق مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار فرماتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میری ناشکری نہ کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، استعانت طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ کامل حکمت والا، علم والا، دانا ہے کہ ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا اور ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتا، کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی کچھ ہوں گے جو کہیں گے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اے لوگو صبر و نماز سے مدد مانگو، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو صبر و نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتے ہیں وہی ایمان والے ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہ میرے بندو تمہاری زندگی میں مصائب و آلام، مصیبت و پریشانیاں آ جائیں تو تم کبھی مصیبتوں سے یہ نہ کہنا کہ میری مصیبت بہت بڑی ہے، بلکہ مصیبتوں سے کہہ دینا میرا خدا بڑا ہے۔ اس کی اگر جیتی جاگتی مثال آپ کو چاہیے تو واقعہ کربلا ہے۔ ابن رسول اللہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کے جبل کبیر ہے۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی، حضرت امام مسلم بن عقیل آپ کی شہادت اور آپ کے دونوں بچوں کی شہادت۔ اعتراض کرنے والوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو خوش اس بات کے اوپر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں اہل بیت اطہار کی غلامی اور ان کی محبت لکھی ہے۔ انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگتا ہے، مگر یاد رکھنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ ایمان پہ مرتا ہے، اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت میں مرنے والا، فوت ہونے والا، اس کی قبر کی زیارت کو اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ہر چیز کا مثبت و منفی ہوتا ہے۔ رحمت عالم ارشاد فرماتے جو میری اہل بیت کے بغض میں مرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا اور وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہتا ہے۔ اب اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کو دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ امام حسین مکے میں تھے، حج کے ایام شروع ہونے والے تھے، تو آپ نے الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
الحمد للہ الذی عافانی من ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من تفضیلا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قسمت کے دھنی تو اہل سنت ہیں کہ اہل سنت کے نصیب میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اعتراض کرنے والے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایام حج شروع ہونے والا تھا اور آپ مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، تو شاید ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ امام علی مقام نے اپنی حیات میں کئی مرتبہ حج ادا کر چکا، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ اس کے علاوہ کیا آج کے لوگ امام حسین سے زیادہ دین جانتے ہیں، حضور کی شریعت جانتے ہیں کہ قرآن جانتے ہیں؟ حضرت امام مسلم بن عقیل کو مولا حسین نے اپنا نائب بنا کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ جب امام مسلم کی تصدیق کوفہ سے آ جائے گی کہ حالات بہتر و سازگار ہیں تو میں بھی کوفہ پہنچوں گا۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ حالات کو بہتر دیکھتے ہوئے حضرت امام مسلم نے امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ خط بھیجا کہ حضور تشریف لے آئیں، حالات بہتر ہے، لوگ حق کی حمایت و نصرت کے لیے تیار ہیں، مگر یاد رکھنا مسلمانوں مشیت کو کچھ اور منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق مسبب الاسباب ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی جس دن شہادت ہوئی اسی دن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی 60 ہجری۔ اس وقت امام علی مقام کے ساتھ 19 افراد اہل بیت کے تھے اور 72 افراد جو تھے وہ آپ کے ایوان و انصار تھے، محبان تھے، غلام تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر کو جب درست کرنا شروع کیا تو اس وقت مکے میں جو صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو سعید بن خدری، یہ تمام صحابہ کرام ہیں۔ ان لوگوں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کے آپ کو کوفہ کے ارادے سے باز رہنے کی گزارش کی، یہاں تک کہ بضد ہوئے کہ آپ کوفہ کا ارادہ نہ کرے، اس لیے کہ کوفہ والے درہم و دینار کے بندے ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا کیا، آپ جانتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ آپ کوفہ جانے کے ارادے کو ترک کر دے، اس لیے کہ تحقیق حال کے لیے آپ نے امام مسلم کو پہلے روانہ کیا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کا جب ارادہ فرماتے ہیں، مکے سے جب آپ کی روانگی ہوتی ہے تو راستے میں ایک مقام تھا، مقام صفا، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک شاعر سے ہوتی ہے جو کوفہ سے آ رہا تھا۔
آپ نے اس سے کوفہ کے حال کو پوچھا تو اس نے کہا کہ حضور بڑے باخبر آدمی سے آپ نے خبر معلوم کی ہے، کوفہ والے ایسے ہیں کہ وہ درہم و دینار کے بندے ہیں، ان کے دل تو آپ کی طرف ہے مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کی طرف ہے۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری خواہش کے مطابق کام ہوا تو ہم اللہ کا شکر کریں گے، اور اگر ہماری مرضی کے خلاف ہوا تو کیا یہ کم ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پارسائی ہے۔ رفتہ رفتہ منزل بمنزل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر طے کر رہے تھے۔ آپ کی بہن سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے ساتھ تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت امام قاسم آپ کے ساتھ تھے۔ امام قاسم کے علاوہ آپ کے دو بھائی اور آپ کے ساتھ تھے، حضرت عباس علمبردار، یہ جو امام حسین کے بھائی تھے یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت امام مسلم کے ایک بیٹے یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عقیل کے 4 بیٹے یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حاکم مکہ عمرو بن سعید کے ہاتھ ایک پیغام لکھوایا۔ اس خط کے اندر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے یہ لکھوایا تھا کہ حسین آپ مکہ واپس آ جاؤ، مکے کا حاکم آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے مکے میں آپ کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، امن کے ساتھ آپ مکہ میں رہنا۔ یہ پروانہ لکھا کر کے آپ کے بہنوئی عبداللہ بن جعفر طیار اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، بضد ہوتے ہیں کہ حسین آپ کوفہ کے ارادے کو ترک کر دیں، اس لیے کہ جو صحابہ تھے تمام صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت امام حسین کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، مگر دلوں کے اندر ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ وہی وقت تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو آپ کے بہنوئی تھے کہتے ہیں کہ حسین آپ اہل ہدایت کے رہنما ہیں، آپ اسلام کا نور ہیں، اگر کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ دغا کیا اور آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا تو دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ کوفہ والوں کی غداری، ان کی بدعہدی مشہور ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت جعفر طیار سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے، میرے نانا نے کام کرنے کا مجھ کو حکم دیا ہے، وہ کام میں پورا کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے معبود حقیقی سے جا ملوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا کہ وہ خواب کیا تھا، خواب میں نانا جان نے کس بات کا حکم دیا؟ حضرت امام حسین فرماتے اب تک کہ نہ تو میں نے کسی کو بتایا ہے اور نہ تو اس حکم کو میں کسی کو بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو جو امام حسین کے حقیقی بھانجے ہیں، سیدہ زینب کی آنکھوں کے تارے ہیں، ساتھ میں کر دیا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ منزل بمنزل یہ سفر طے ہو رہا تھا، اب تک کہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں امام مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی نہیں تھی، جناب ہانی کی شہادت کی خبر پہنچی نہیں تھی۔ ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد اچھا دیکھیے، منزل بمنزل لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، ہر ملنے والا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی گزارش کرتا تھا کہ آپ کوفہ کا ارادہ نہ کریں۔ عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے بھی یہی کہا تھا آپ کوفہ کا ارادہ نہ کریں، آپ اہل ہدایت کے رہنما ہیں اور آپ اسلام کا نور ہیں۔ مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفتہ رفتہ کوفہ
کوفہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، ایک مقام حاجر پہ پہنچنے کے بعد حضرت امام علی مقام نے اپنے غلام جناب قیس کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ اب جا کر کے کوفہ کے اندر اہل کوفہ سے بتا دو کہ میں فلاں مقام تک کے پہنچ چکا ہوں اور کوفہ کے حالات کو دیکھنا۔ یہاں جس دن امام علی مقام مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں عبید اللہ ابن زیاد کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ امام حسین اپنی اہل بیت کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ایوان و انصار کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ تو عمرو بن سعد عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہ اس نے ناکہ بندی لگوا دی، اس لیے کہ شاطر تھا پہلے سے، ظالم تھا پہلے سے۔ اس نے حسین بن نمیر کی حمایت میں 500 سپاہیوں کو بھیج کر کے کوفہ کے چاروں طرف جو اس نے ناکہ بندی لگا دی کہ نہ کوفہ کو کوئی آدمی کوفہ سے باہر جا سکے، نہ باہر کا کوئی آدمی کوفہ کے اندر آئے۔ اگر کوفہ کا باہر جانے والا ہو تو اس کو کوفہ میں واپس بھیجا جائے، اور اگر باہر سے کوئی اندر آنے والا ہو تو اس کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ ناکہ بندی ابن زیاد نے کروائی تھی۔ جب یہ ناکہ بندی لگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت جناب قیس جو امام حسین کے قاصد تھے، جب وہ آپ کا پیغام لے کر کے قادسیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو حسین بن نمیر کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا، ابن زیاد نے پوچھا کون ہو، بتایا۔ بتانے کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کاذب ابن کاذب، علی حسین ابن علی کی شان میں گستاخی کرو، ان کو گالی دو۔ مگر چونکہ غلام امام حسین کے تھے، یہ بڑی بلند جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اہل کوفہ کو پکار کر کے کہتے ہیں کہ اے کوفہ والو، اس پوری کائنات میں اس وقت ابن رسول اللہ حسین ابن علی پوری کائنات میں سب سے افضل والا ہے۔ اس زمین میں اس وقت ان کے علاوہ نواز رسول کوئی نہیں ہے، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا تم لوگوں کے اوپر اب یہ بات فرض ہوتی ہے کہ تم آگے بڑھو اور حق کی حمایت و نصرت کرو، حق کے لیے آگے بڑھو، ان کا ساتھ دو۔ آپ اتنا کہنے کے بعد حضرت مولائے کائنات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مولائے کائنات کے لیے دعا کرنے کے بعد مولائے کائنات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے تعلق سے اور آپ کے باپ کے تعلق سے چند جملے آپ برے کہتے ہیں، تو اپنے باپ کے تعلق سے برے الفاظ سننے کے بعد ابن زیاد غضبناک ہوتا ہے، اپنے جلاد کو حکم دیتا ہے کہ بلند عمارت سے اسے نیچے پھینکو تاکہ اس کی بدن کی ہڈیاں ٹوٹے اور اسی طریقے سے یہ ہلاک ہو جائے۔ اب یہ بھی اسی طریقے سے شہید ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، حضور نظمی میاں نے لکھا ہے کہ حسین کے نام پاک پر یہ نوری میلہ جو سج گیا ہے کہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے۔ ہماری ساری نماز قربان اس ایک سجدے کی عظمتوں پر، سجدہ وہ فاطمہ کے بیٹے نے جو کربلا میں ادا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اب رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک فوج کا ایک دستہ آ رہا ہے، حور بن یزید رہائی کا دستہ۔ یہ حور بن یزید رہائی پہلے تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ دستہ آپ کے قریب آتا ہے، چلچلاتی دھوپ تھی، دھوپ کے عالم میں حور بن یزید رہائی کا دستہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر کے امام علی مقام کے سامنے جب آ کے کھڑے ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، مہمان جب آتا ہے تو مہمان کو پہلے پانی دیا جاتا ہے، یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے۔ اب 1000 کا لشکر تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا، پورے دستے کو پہلے تو پانی پلایا گیا۔ حور بن یزید رہائی آیا کیوں تھا؟ امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان کو گھیر کر کے کسی بھی طریقے سے کوفہ تک پہنچانے کے لیے، مگر امام علی مقام کا اخلاق دیکھ کر کے اب اس کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ وہ اس وقت تو خاموش تھا، پڑاؤ ہوتا ہے۔
ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ حور کے لشکر کے سامنے جا کر کے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبے کے اندر آپ فرماتے ہیں حور تم لوگ یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ حور نے کہا ابن زیاد کا حکم ہے، ابن زیاد نے تم پہ نظر رکھنے کو بھیجا ہے، تمہاری حرکتوں کی خبر رکھنے کو بھیجا ہے، یہاں تک کہ ہم تم کو گھیر کر کے کوفہ تک کے پہنچا دے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اندر کئی مرتبہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور ہر خطبے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امام علی مقام نے اپنی فضیلتوں کو دنیا والوں کے سامنے اور کوفہ والوں کے سامنے بیان کیا۔ یہاں پہ فضیلتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا والوں دیکھو میری فضیلت اتنی ہے، یہاں پہ فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے اذیت پہنچاؤ گے آخرت تمہاری تباہ ہونے والی ہے، اگر تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے کل قیامت کے دن خفیف المیزان تم بننے والے ہو، اگر تم مجھے اذیت پہنچاؤ گے تو یاد رکھنا مالک جنت نے مجھے جنت کا سردار بنایا ہے، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، حوض کوثر پہ قبضہ جو ہے میرے نانا کا ہے، مالک جنت میرے نانا ہیں۔ یہ تمام فضیلتیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بتا کر کے ان لوگوں کو اس غلطی سے محفوظ کرنا چاہ رہے تھے۔ امام علی مقام نے حور کے لشکر میں کہا کہ تم لوگوں نے خط دے دے کر کے مجھ کو بلوایا، تمہارے خط میرے، آپ کے ایوان و انصار بھی آپ کے ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، اور حور کا لشکر بھی آپ کے ابتدا کے اندر نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ عصر کے وقت حضرت امام علی مقام نے پھر اذان کا حکم دیا، اذان پڑھی گئی، حور کے لشکر کے سامنے آ کر کے آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں، حور وہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو تم مجھے جو ہے میں جہاں سے آ جاؤں وہیں چلے جانے دو، تاکہ اگر میرا آنا تمہیں ناپسند ہوتا ہے یا اہل کوفہ کو ناپسند ہوتا ہے تو میں جہاں سے آ جاؤں میں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ حور کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ تک کے لے کے جاؤں، آپ اگر واپس مدینہ چلے جائیں گے تو یہ حکم کی میرے تکمیل نہیں ہو پائے گی۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں تیری ماں تجھ کو روئے، کیا تو مجھے روکے گا؟ جب آپ نے اتنا ارشاد فرمایا تو حور کہتا ہے کہ حسین آپ کی جگہ اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو اس کا جواب میں دیتا، مگر چونکہ یہ جملہ آپ نے کہا ہے میں جب بھی آپ کی ماں کا نام لوں گا تو ادب و احترام کے ساتھ لوں گا، ان کا ذکر میں خیر کے ساتھ کروں گا۔ حور نے کہا البتہ ایک رائے کام یہ کرتے ہیں کہ آپ نہ کوفہ جائیں نہ مدینہ جائیں، کسی تیسری جگہ آپ چلے جائیں۔ امام علی مقام کو حور کی یہ بات بڑی معقول معلوم ہوئی، آپ اور آگے بڑھنے لگے۔ اسی طریقے سے پھر ایک اسی طریقے سے منزل بمنزل آپ آگے بڑھ ہی رہے تھے، اور یہ وقت وہ وقت تھا مسلمانوں کہ جب جو ہے ایران کے اندر بغاوت ابھری تھی، اور ایران کے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ ہوا تھا 4000 فوج کا، یہ سب کے سب یزیدی تھے، یہ سب کے سب یزید کے پیروکار تھے۔ اس لشکر کا سپہ سالار جو تھا عمرو بن سعد تھا۔ یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ کل کی گفتگو میں آپ لوگوں نے سماعت کیا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں اور بڑے مقدس صحابی ہیں، ان کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی۔ عمرو بن سعد کا جو ہے سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد یہ اس وقت اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اور اس کو رے کی حکومت کا پروانہ دیا گیا تھا کہ جا کر کے ایران کے لوگوں کی سرکوبی کر انہیں مغلوب کر دے، ان کے اوپر غالب آ جا تو رے کی حکومت تجھ کو دی جائے گی۔ اب وہ اپنی فوج لے کر کے ایران کی طرف چلا ہی تھا کہ یہ معاملہ سامنے آ گیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو رکوا دیا اور بلا کر کے کہتا ہے کہ ایران کے معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ ایک معاملہ جو سامنے آیا ہے حسین ابن علی کا، جاؤ تم اور جا کر کے اس معاملے سے نپٹو۔ اس لیے کہ عمرو بن سعد جانتا تھا، وہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، وہ اس بات کو جانتا تھا کہ حسین سے مقابلہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو خریدنا ہے، اللہ کی ناراضگی کو خریدنا ہے، اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ عمرو بن سعد عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا
کہتا ہے کہ حاکم وقت امیر اس معاملے سے مجھ کو الگ رکھو، میں ایران کی طرف تو جا ہی رہا ہوں نا۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تمہیں رائے کی حکومت چاہیے تو پہلے تمہیں حسین سے مقابلہ کرنا پڑے گا، ان سے جا کر کے تمہیں جو ہے اس بات کے اوپر ان کو آمادہ کرنا ہوگا کہ وہ یزید کی بیعت کرے یا تو پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب مگر چونکہ اس کے دل کے اندر رائے کی حکومت کی لالچ تھی، بارہا میں عرض کیا کرتا ہوں متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے، تم کتنا بھی جمع کر لو مسلمانوں، ایک وقت آئے گا جب آنکھ بند ہوگی دنیا چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، دنیا کی ساری دولت مال و متاع دنیا کے اندر رہ جائے گا۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کھایا پیا اور پہنا اچھوں سے رہا اچھا، کچھ دین کا بھی کر لے، دنیا کا ہے کیا کرنا کہ انسان کھاتا پیتا ہے، اچھے سے اچھا پہنتا ہوتا ہے، اچھے لوگوں سے اچھا رہتا ہے، مگر وہ دین کا کچھ کر نہیں پاتا ہے۔ دنیا کا تو ہر دنیا کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر دین کی فکر کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ عمرو بن سعد جو دنیا کے اوپر جان لٹانے والا تھا، رائے کی حکومت کا لالچی تھا، متاع دنیا کا لالچی تھا، اس نے کہا اچھا ایک رات کی مجھ کو مہلت دے دو، ایک رات میں سوچ و وچار کے اندر گزار لو اور سوچ و وچار کر لوں کرنا کیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک رات کی مہلت دے دیتا ہے، پوری رات سوچتا رہا کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔ حقیقت ہوتی یہ ہے کہ اس کے اوپر دنیا غالب آ جاتی ہے، رائے کی حکومت غالب آ جاتی ہے، دنیا کا عیش و آرام غالب آ جاتا ہے۔ دوسرے ہی دن وہ اپنی 4000 فوج کو لے کر کے 4000 فوج کے دستے کو لے کر کے حور بن یزید رہائی سے آ کر کے مل جاتا ہے، فوج در فوج آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ حور بن یزید رہائی نے آپ کو ایک مقام پہ روک دیا، اب آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ امام عالی مقام نے کہا کہ یہ پانی تھوڑا قریب ہے، ہم وہ قریب رکتے ہیں۔ حور بن یزید رہائی نے کہا ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ حسین کو وہاں روکو جہاں سے پانی دور ہو، دور کے مقام پہ اس کو روکو۔ امام علی مقام پوچھتے ہیں یہ مقام کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا مقام بیضا اسے کہا جاتا ہے، اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں یہاں سے مجھ کو کرب و بلا کی بو آتی ہے، ہمارے مقتل کی جگہ یہی ہے۔ آپ نے وہاں پہ قیام کر لیا۔ آپ دیکھیں عمرو بن سعد کا لشکر بھی آ جاتا ہے، حور بن یزید رہائی پہلے سے موجود ہے، یہ 1000 فوج لے کے موجود ہے، عمرو بن سعد 4000 لے کر کے آ جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ 3 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے تھے، جب کربلا میں پہنچے تھے تو محرم کی 3 تاریخ تھی۔ آپ 3 تاریخ کو محرم کی 3 تاریخ کو کربلا کے میدان کے اندر پہنچ گئے تھے۔ اسی طریقے سے کہا سنی ہوتی رہتی ہے، اور وہاں عمرو بن سعد جو تھا، وہاں عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، اسی چکر میں افواج کو جمع کر رہا تھا، فوجوں کو جمع کر رہا تھا، خط و کتابت کے سلسلے بھی جاری تھے، وہاں سے لوگ آیا کرتے تھے مگر یہاں سے کوئی جاتا نہیں تھا۔ 7 تاریخ محرم کی آتی ہے، جب 7 تاریخ محرم کی آتی ہے ابن زیاد کا ایک حکم نامہ آتا ہے کہ حسین اور اس کے خیمے والوں کے اوپر پانی کو بند کر دیا جائے۔ یہ محرم کی 7 تاریخ کو ہوا تھا۔ اب دیکھیے مسلمانوں، کہنے والے کیسی کیسی بات کر دیا کرتے ہیں، اعتراض کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ فضل و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اہل سنت کے اندر پیدا کیا، یہ اس کی بڑی نعمت اور اس کا بڑا انعام ہے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کے حکم پر جب 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے، نہر فرات کے اوپر سپاہیوں کا پہرا لگا دیا جاتا ہے، خیمے حسین کے اندر پانی کا قطرہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے وہاں سے فوج آ رہی ہے۔ عبداللہ بن عمیر کلبی یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، ان کی بہت دنوں سے تمنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی کے اندر کوئی موقع ایسا لا کہ میں مشرکین کے ساتھ جہاد کروں، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکوں۔
آپ کی تمنا تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کوفہ کے اندر لشکر جمع ہو رہا ہے، آپ نے کسی سے معلوم کیا کہ کوفہ میں لشکر کیوں جمع ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا حسین ابن علی سے مقابلے کے لیے، حسین ابن علی کے سے مقابلے کے لیے۔ عبداللہ بن عمیر کلبی سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے اتنے گرے ہوئے اور ان کے ایمان ایسے مردہ ہو گئے ہیں کہ یہ ابن رسول اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اسی وقت آتے ہیں، اپنی بیوی ام وہب سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو ایک زمانے سے میری تمنا تھی کہ میں مشرکین کے ساتھ جہاد کروں، مگر اب تک کہ مجھ کو وہ موقع ملا تو نہیں۔ ایک موقع مجھ کو مل رہا ہے کہ کوفہ والے ابن رسول اللہ سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں یہاں سے نکلوں اور ابن رسول اللہ کے قافلے میں شامل ہو جاؤں، ان کی طرف سے میں ان سے مقابلہ کروں۔ نیک سیرت بیوی تھی، راضی ہو گئی، کہتی ہے مگر اکیلے مت جانا، مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے لو، میں بھی تمہارے ساتھوں ساتھ چلتی ہوں۔ رات کی تنہائی میں عبداللہ بن عمیر کلبی جو ہے یہ اپنے گھر اور اپنے قبیلے سے نکل کر کے آ کر کے قافلے حسین میں شامل ہو جاتے ہیں، امام علی مقام کی غلامی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب کربلا میں فوج جمع ہونے لگے اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہے آپ کے خیمے والوں پر، آپ کی اہل بیت کے اوپر، آپ کے ایمان و انصار کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، وہاں پر جب عمرو بن سعد آتا ہے، آنے کے بعد اپنے فوج سے کہتا ہے کہ جا کر کے حسین سے پوچھو وہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں۔ جتنوں سے کہتا ہے سب جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہو لوگوں نے جانے سے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس لشکر میں جتنے شامل تھے اس میں اکثر ایسے لوگ تھے جنہوں نے خط لکھا تھا حسین آپ آ جاؤ، حسین آپ آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حق کی حمایت و نصرت کریں گے۔ وہ سب دعوت دے کے بلانے والے تھے۔ اب غیرت آ رہی تھی آپ سے پوچھنے کی کہ آپ کربلا کیوں آئے ہیں، آپ کوفہ کیوں آئے ہیں۔ ایک سپاہی جا کر کے پوچھتا ہے، امام علی مقام حقیقت حال سے آگاہی دے دیتے ہیں کہ کوفہ والوں نے بلوایا تھا، ان کے خط ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اگر ہمارا آنا لوگوں کو منظور نہیں ہے، لوگ ہمیں ناپسند کرتے ہیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے عذر کو آپ نے ختم کر دیا، ساری باتیں دنیا والوں کے سامنے اور اہل کوفہ کے سامنے واضح طور سے آپ نے بیان کر دی تھی۔ عمرو بن سعد کرتا کیا ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مرتبہ اہتمام حجت کے لیے اس کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بھی راضی ہوتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے وہ اپنے 20 سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے، امام علی مقام اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور سپاہیوں کو تھوڑا دور رکھ کر کے میدان کے بیچ میں دونوں مل کر کے بات کرتے ہیں۔ کافی دیر تک کے بات ہوتی ہے۔ ان باتوں کے اندر اب یہاں پہ مورخین اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہوگی، یہ بات ہوئی ہوگی، مگر صحیح روایت یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط ایک بات کہی تھی کہ یہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تم مجھے جانے دو، میں اللہ کی وسیع زمین میں کہیں بھی چلا جاؤں گا اور جا کر کے اپنی زندگی کے لمحات میں گزار لوں گا، اس کے بعد امت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ دیکھا جائے گا۔ عمرو بن سعد نے یہ ساری بات لکھ کر کے ابن زیاد کے دربار میں بھیج دی۔ ابن زیاد نے جب اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ اس کا خط ہے جو اپنے امیر کا اور اپنی قوم کا بھلا چاہنے والا ہے۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ عمرو بن سعد کا خط جب ملا تھا تو ابن زیاد نے کہا تھا کہ حسین اب جب اس کو میرے پنجوں نے جکڑ لیا ہے تو اب راہ فرار چاہتا ہے، جبکہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ خط و کتابت کا سلسلہ جو جاری تھا نا عمرو بن سعد اور ابن زیاد کے درمیان میں تھا۔ ابن زیاد کے پاس جب ابن سعد کا خط پہنچا کہ حسین یہ چاہتے ہیں، وہ صلح پسند ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی وسیع زمین ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں اور اپنی زندگی کے لمحات کو گزار لو، تو ابن زیاد نے کہا میں اس بات کو قبول کرتا ہوں، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ جب ابن زیاد نے کہا میں اس بات کو قبول کرتا ہوں تو اس کی محفل کے اندر شمر دل جوشن موجود تھا، یہ وہ مردود و خبیث ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ ابن زیاد اس رائے کو قبول کرتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ امیر تم حسین کی اس بات کو قبول کرتے ہو، ابھی وہ کمزور ہیں، اگر تم معاف کر دو تو تمہارا حق ہے، اور اگر تم ان کے سر کو کاٹ
شہادت تو تمہارا حق ہے، اس لیے تم اس وقت امیر ہو، تم حاکم ہو، مگر یاد رکھنا اگر حسین یہاں سے چلے گئے، ان سے اگر بیعت نہیں لی گئی تو جانے کے بعد وہ طاقت کو جمع کریں گے، وہ شہرت کو جمع کریں گے، اس کے بعد تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اتنا جب اس نے شمر دل جوشن نے جب اتنا کہا، اب ابن زیاد کی رائے بدل جاتی ہے۔ شمر دل جوشن نے ابن زیاد سے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آدھی آدھی رات تک کے عمرو بن سعد حسین سے بات کرتے رہتے ہیں اور ان سے جو ہے بات چیت چالو رہتی ہے ان کی، مجھ کو تو یہ بات صحیح معلوم نہیں پڑتی۔ جب اس نے اتنا کہا، اب ابن زیاد دوسرا حکم نامہ بھیجتا ہے، اور دوسرا حکم نامہ یہ بھیجتا ہے، اے عمرو بن سعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین کی سلامتی چاہو، اس کی خیر خواہی چاہو، میں نے بھیجا اس لیے ہے کہ حسین سے کہو بیعت کرے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، حسین سے کہو اطاعت کرے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اب اگر وہ راضی ہوتے تو ٹھیک ہے، اور یہ کام اگر تم سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنی صدارت چھوڑو اور اپنا لشکر جو ہے شمر دل جوشن کے ہاتھ میں دے دو۔ شمر یہ خط لے کر کے آتا ہے، یہ پیغام لا کر کے ابن سعد کو جب سناتا ہے، ابن سعد کہتا ہے کہ جو آگ بجھنے والی تھی مجھے یقین ہے تو نے اس آگ کو پھونک دیا ہے اور شعلے کو تو نے بھڑکا دیا ہے۔ شمر دل جوشن کہتا ہے یہ ساری بات جانے دو، کہو کرنا کیا ہے، کیا تم حسین سے مقابلہ کرو گے یا لشکر میرے حوالے کرو گے؟ ابن سعد کہتا ہے کہ لشکر تو تیرے حوالے نہیں کروں گا، مقابلہ میں کروں گا۔ اسی طریقے سے یہ بات چلتی رہتی ہے۔ 9ویں شب آتی ہے، 10ویں شب آتی ہے، شب عاشور آتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے باہر ہیں اور خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں لشکر آدھا کے شور کی آواز آتی ہے۔ سیدہ زینب خیمے کے اندر سے کہتی بھائی دیکھو یہ لشکر آدھا کی آواز ہے، یہ شور کیسا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں ابھی میں نے خواب دیکھا، نانا جان میرے خواب میں آئے تھے اور نانا جان نے مجھے یہ بشارت دی ہے، ابھی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اب ہماری شہادت بہت قریب ہے۔ حضرت عباس آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام علی مقام جانا چاہتے ہیں کہ جا کر کے معلومات لی جائے کہ اتنی رات میں حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عباس کہتے آپ نہیں، میں جا کر کے معلومات لیتا ہوں۔ حضرت عباس جا کے عمرو بن سعد سے جب معلومات لیتے ہیں، عمرو بن سعد یہی کہتا ہے حسین سے کہو وہ بیعت کرے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عباس امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر کے ان کے ارادے سے آگاہی دیتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے اب میرا پیغام ان تک پہنچا دو، ان سے کہہ دو مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، یہ شب عاشورہ ہے، تاکہ آج کی رات میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لوں، تسبیح و تحلیل کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں، درود و سلام پڑھ لوں، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے مجھے ذکر و اذکار سے محبت کتنی ہے، مجھ دنیا جانتی ہے مجھ کو نمازوں سے محبت کتنی ہے۔ کوفیوں کے لشکر نے آپ کی اس بات کو منظور کیا۔ اب اس رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے اندر اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے مسلمانوں، یہ دنیا کتنی عجیب ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ سے کوفہ کی طرف چلے تھے تو جتنے علاقے سے ہو کر کے آپ جا رہے تھے، جتنے راستے میں آپ قیام کر رہے تھے، ہر علاقے سے ہر راستے سے لوگ آپ کے ساتھوں ساتھ ہو رہے تھے، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ چل کیوں رہے تھے جانتے ہو؟ وہ چل اس لیے رہے تھے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ حسین جب کربلا کوفہ پہنچیں گے تو کوفے والے سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ خلیفہ مقرر کیے جائیں گے۔ جب ہم آپ کی ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ ہم یہاں سے چلیں گے تو کہیں کا عہدہ ہمیں مل جائے گا، کہیں کی حکومت ہمیں مل جائے گی۔ مگر جب حالات بدلنے لگے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آ گئی، آپ حضرت جناب ہانی کی شہادت کی خبر آ گئی، آپ کے غلام جناب قیس کی خبر آ گئی، تو حضرت امام علی مقام نے راستے میں ہی لوگوں سے خطاب کیا اور خطاب کے درمیان آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب حالات جو ہے یہ ہمارے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں، میں تم سب
کو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اس بات کی اجازت دیتا ہوں، تم میں جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ جب آپ نے اجازت دی تو راستے میں جتنے ساتھ ہوئے تھے وہ سب چھٹ جاتے ہیں، جو دنیا کے لیے آئے تھے وہ سب چھٹ جاتے ہیں۔ بچتے کتنے ہیں؟ وہ 72 غلام آپ کے جو آپ کے ساتھ مدینہ سے چلے تھے، اور وہ 19 اہل بیت اطہار جو آپ کے ساتھ چلے تھے، یہ اتنے کربلا کے اندر پہنچے تھے۔ امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت مانگی، جب وہ رات کی مہلت مل گئی، پوری رات میں آپ نے عبادت کی، مگر عبادت سے پہلے آپ نے اہل بیت کو جمع کیا، اپنے ایوان و انصار کو جمع کیا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہ اہل کوفہ، یہ یزیدی جو ہے، یہ سب فقط میرے خون کے پیاسے ہیں، جب یہ مجھے قتل کر دیں گے تو یہ تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، حضرت عقیل کی اور جو اولادیں تھے، حضرت مولائے کائنات کے اور جو بیٹے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اور جو بیٹے تھے، یہ سب کہتے ہیں کہ حسین ہم آپ کو یہاں پہ تنہا چھوڑ کر کے چلے جائیں تاکہ آپ کے بغیر ہم اپنی زندگی گزار لیں، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے پیٹھ پیچھے آپ کے ساتھ ہوا کیا، آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ یہاں تک کہ ایوان و انصار سے آپ نے کہا، آپ نے چراغ کو گل بھی کر دیا کہ ہو سکتا ہے روشنی کی وجہ سے کسی کو جانے میں حیا آتی ہو، آپ نے چراغ کو گل کیا کہ اندھیرے میں یہاں سے نکل کر کے چلے جاؤ، مگر جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ کو روشن کیا گیا تو جتنے تھے وہ سب کے سب اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، یہ سب سچے جانثار تھے، یہ سب سچی عقیدت و محبت کرنے والے تھے۔ عاشورے کی شب ہے، امام علی مقام اور ان کے اہل بیت اطہار، ان کے ایوان و انصار جو ہے جتنے ہیں سب اپنے اپنے خیموں کے اندر، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ پوری رات گزرتی ہے، جب پوری رات گزرتی ہے صبح نمودار ہوتی ہے، 61 ہجری کا آغاز ہوتا ہے اور جمعہ کا دن تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی۔ فجر کی نماز کی امامت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہل بیت کے لیے، اپنے رفقا کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد وہاں یزیدی لشکر میں ہوتا کیا ہے، عمرو بن سعد اپنے سپاہی علمبردار کو اپنے ساتھ لے کر کے آگے بڑھتا ہے اور ایک تیر خیمے حسین کی طرف چلاتا ہے۔ چلانے کے بعد کہتا ہے کہ اے لوگوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، یہ جنگ کا اشارہ یا جنگ کا اعلان ہے، مگر چونکہ باقاعدہ اب تک کے جنگ شروع ہوئی نہیں تھی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے لشکر کے سامنے جا کر کے ان سے خطاب کرتے ہیں، راستے میں خطاب کرتے ہیں، کربلا کے اندر خطاب کرتے ہیں، اور اہل کوفہ کو اپنی فضیلت بتاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جتنے لوگ آپ کے مقابلے میں آئے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو کیا میں رسول اللہ کا نواسہ نہیں ہوں؟ اے لوگو کیا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں؟ کیا میرے بھائی حسن مجتبیٰ نہیں؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسن و حسین سے دشمنی لیتا ہے اس نے مجھ سے دشمنی لی، اور جس نے مجھ سے دشمنی لی اس نے خدا سے دشمنی لی، اور جس نے خدا سے دشمنی لی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ امام حسن نے، امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی فضیلتوں کو بیان کیا، ارشاد فرمایا اس حدیث کی صحت میں اگر تمہیں شک ہو تو اس وقت دنیا اسلام کے اندر ابو سعید خدری موجود ہے، حضرت انس بن مالک موجود ہے، حضرت ارقم موجود ہے، یہ صحابہ کرام ہیں، اس حدیث کی صحت تم ان سے بھی معلوم کر سکتے ہو۔ اور کس بات پر تم میرے خون کے پیاسے ہوئے ہو کہ تمہارے خطوط کے اوپر میں یہاں پہ آیا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنی فضیلتوں کو بیان کرتے، مگر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ان کی آنکھوں پر مہر لگ چکی تھی کہ حق دیکھ کر کے بھی وہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ حق کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔
لشکر آدھا کے اوپر آپ کی تقریر کا کوئی اثر تو نہیں ہوتا، مگر اسی لشکر آدھا میں ایک شخص ایسا تھا جس کا نام آپ نے کل بھی سنا، ابھی بھی سنا، حور بن یزید رہائی ہے، جو آیا تھا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اس کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا بہادر تھا، اتنا بہادر تھا کہ اہل کوفہ حور بن یزید رہائی کی مثال دیتے تھے کہ ہزاروں کے اوپر تنہا بھاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ اپنے گھوڑے کی زین پہ بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، اے حور کیا بات ہے کہ تو حسین سے مقابلے کے لیے ڈر رہا ہے؟ وہ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں اور ہے تو فقط 72، ہے تو فقط 79، ان سے مقابلے کے لیے تو ڈر رہا ہے؟ حور کہتا ہے بات حسین سے ڈرنے کی نہیں، اس وقت میں ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور میرے ایک طرف جہنم ہے۔ اتنا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا کے بدلے جنت کو بیچ نہیں سکتا، میں دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو خراب نہیں کر سکتا۔ اپنی گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور گھوڑا لاتے امام علی مقام کی بارگاہ میں۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتے کہ حضور میں وہی گناہگار ہوں کہ میری وجہ سے آج یہ نوبت آئی اور آپ کو یہاں تک کہ آنا پڑا۔ حضور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ یزیدی، یہ کوفہ والے آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کا راستہ نہیں روکتا۔ حضور کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اگر میں توبہ کروں تو میری غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے، حور کا مطلب ہوتا ہے آزاد، جا تو جہنم سے آزاد ہے، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں، تیرے لیے کوئی گرفت نہیں، اب اپنے گھوڑے سے اتر تو جا۔ حور کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں اپنے گھوڑے سے اتروں گا نہیں، میں آپ کی نصرت میں اپنے گھوڑے پر ہی سوار رہوں گا۔ حور یزیدی لشکر کی طرف آ کر کے حور بھی یزیدی لشکر سے خطاب کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور انہیں اس بات کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی سے تائب ہو جائیں اور اس حرکت سے باز آ جائیں، مگر ان کی تقریر کا بھی یزیدیوں کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ یزیدی لشکر سے تیر چلائے جانے لگتے ہیں۔ حور واپس آ جاتے ہیں۔ جب حور واپس آتے ہیں، ابھی تک کہ جنگ کا آغاز ہوا نہیں تھا۔ اب دیکھیے، آپ نے اس کے پہلے ایک نام سنا تھا عبداللہ بن عمیر کلبی کا، یہ وہ پہلے شخص ہے جو سب سے پہلے کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے آپ جو ہے پہلے یہ استغاثہ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے اوپر سے نیچے تک کے آپ کو دیکھا، ارشاد فرمایا کس قبیلے کے ہو؟ کہا میں قبیلے علیم کا ہوں۔ آپ نے اجازت دی، حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کربلا کے میدان میں آتے ہیں، دادے شجاعت دیتے ہیں اور ان سے لڑتے کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میں ہزاروں پہ غالب آ جاتا ہوں، میں قبیلے علیم کا فرزند ہوں، اللہ نے مجھے یہ جوہر عطا کیا، اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا کی۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی کی یہ اشعار کو آپ کی بیوی نے سنا تو وہ بھی خیمے میں سے ایک لکڑی لے کر کے دوڑتی ہے اور اپنے شوہر کے پاس جا کے کھڑی ہوتی ہے۔ شوہر کہتے کہ تم اب جو اپنے خیمے میں چلے جاؤ، بیوی کہتی کہ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں۔ مولا حسین ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، فرماتے اے مومنہ خاتون، تم حرم کی اہل خواتین کے پاس آ جاؤ، تم خیمے کے اندر آ جاؤ، عورتوں کے اوپر کوئی جہاد نہیں، عورتوں کے اوپر کوئی جہاد نہیں۔ مولا حسین کا فرمان سننے کے بعد خاتون تو خیمے میں آتی ہے۔ عبداللہ بن عمیر کلبی جب شہید ہو جاتے ہیں، اس مومنہ خاتون کو اپنے شوہر کی شہادت کی خبر ملتی ہے، خیمے سے باہر جاتی ہے، اپنے مرحوم شوہر کے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے، گرد و غبار کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے اے عبداللہ تمہیں جنت مبارک ہو، اے عبداللہ تمہیں جنت مبارک ہو۔ ابھی اتنا کہہ رہی تھی، شمر دل جوشن اپنے غلام سے کہتا ہے کہ اس خاتون کا بھی قتل کر دے، اس عورت کو بھی مار دے۔ شمر دل جوشن کے غلام نے ایک نیزہ اس خاتون کے سر پہ مارا، وہ خاتون بھی وہاں پہ شہید ہو جاتی ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر اگر آپ ایک چیز دیکھیں گے نا مسلمانوں، تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ جب تک کہ وہ 72 نفوس قدسیہ تھے، جب تک کہ وہ 72 ایوان و انصار تھے، جب تک کہ وہ 72 رفقا تھے امام علی مقام کے، جب تک کہ وہ حیات تھے، اہل بیت اطہار کے کسی بھی فرد کو ان لوگوں نے کربلا کے میدان میں جانے نہیں دیا ہے۔ پہلے وہ سب شہید ہوئے ہیں، مسلم بن اوسجہ جاتے ہیں، حبیب بن مظاہر جاتے ہیں، یہ سب آپ کے رفقا تھے، آپ پہ اپنی جان نشاور کرنے والے تھے، یہ سب
سب شہید ہوتے ہیں، جب یہ سب شہید ہوتے ہیں، آپ دیکھیں لشکر اعداء کے اندر بات کیا تھی، شمر دل جوشن ہے، عمرو بن سعد ہے، یہ سب آپس میں بات کیا کرتے ہیں کہ ابھی اپنے مر نہیں رہے ہیں اس لیے ان کو احساس نہیں ہے، ابھی اپنے مر نہیں رہے ہیں اس لیے انہیں تکلیف نہیں ہے۔ یہ 72 نفوس قدسیہ جب شہید ہو جاتے ہیں، یہ 72 کی شہادت کے بعد اب سب سے پہلے میدان کارزار میں اور میدان کربلا میں جو آتے ہیں وہ حضرت امام مسلم کے ایک بیٹے آتے ہیں، وہ جب شہید ہوتے ہیں تو حضرت عقیل کے بیٹے آتے ہیں، وہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 3 بیٹے یا 4 بیٹے تھے یہ سب آ کر کے اپنی جانوں کے نذرانے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ ان سب کی شہادت کے بعد اب جب باری آتی ہے اہل بیت اطہار کے ان لوگوں کی جن کا رشتہ رسول اللہ سے بہت قریب کا تھا، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت 19 سال کے نوجوان تھے، 19 سال کے نوجوان اتنے حسین و جمیل، اتنے حسین و جمیل کہ جب آپ میدان کربلا کے اندر آئے تھے تو حمید بن مسلم جو یزیدی لشکر کا ایک سپاہی ہے وہ کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے چاند زمین پہ آ گیا ہے، اتنے خوبصورت تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہاں پہ رک کر کے میں چند باتیں عقیدے کی آپ لوگوں سے کرتا ہوا چلتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہ صاحب اختیار بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار بہت عطا کیا ہے۔ جب 7 محرم کو آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا تو ایک ازلی جہنمی نے کہا تھا اے حسین دیکھتے ہو یہ نہر فرات کا کیسا نیلا نیلا پانی ہے، اللہ کی قسم ایک قطرہ پانی آپ کو نہیں ملے گا۔ جب اس ظالم نے اتنا کہا امام حسین اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اس کو پیاسا مار، اس کو پیاسا مار۔ ابھی یہ دعا لبہائے مبارک سے نکلی تھی باب اجاب کو پہنچتی ہے۔ مسلم بن حمید کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بیمار پڑا، وہ العطش العطش چلاتا تھا، ہے پیاس چلاتا تھا، اس کے منہ میں پانی ڈالا جاتا تھا، وہ کہہ کر دیتا تھا پیاسا مرا ہے، تڑپ تڑپ کے مرا ہے۔ اسی کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کے ارد گرد خندق کھدوائی تھی اور خندق کے اندر جو ہے آپ نے آگ جلا دی تھی۔ مقصد اہل بیت اطہار کی حفاظت تھی کہ پیچھے سے آ کر کے کوئی اہل بیت کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ یزیدی لشکر میں سے ایک ظالم نے کہا اے حسین جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے آپ نے دنیا میں اپنے لیے آگ جلا لی ہے۔ میرے حسین فرماتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تو جھوٹا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہتے ہیں اے پروردگار عالم اس کو جہنم کی آنکھ سے پہلے دنیا کی آنکھ میں جلا۔ اتنا آپ نے دعا کی تھی۔ اس کا گھوڑا بھی لگتا ہے، وہ بھاگنے لگتا ہے، وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اس کا پیر گھوڑے کی لگام میں پھنستا ہے، گھوڑا لا کر کے اسی خندق میں اس کو پھینک دیتا ہے، وہ جل کر کے وہاں پہ مرتا ہے۔ ایک ظالم اور آتا ہے، اس ظالم نے آ کر کے مولا حسین سے کہا حسین تمہیں پیغمبر اسلام سے کیا نسبت ہے، تمہیں پیغمبر اسلام سے کیا نسبت ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور کربلا کے میدان میں اس وقت پوری دنیا کے اندر تنہا مولا حسین تھے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ اس ظالم نے جب اتنا کہا کہ تمہیں پیغمبر اسلام سے کیا نسبت ہے، امام علی مقام کے لیے یہ جملہ چبھنے والا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہا اے پروردگار اسے کبھی بخشنا نہیں اور اس کے اوپر ذلت کو مسلط کر دے۔ آپ نے یہ دعا کی تھی اسے رفع حاجت ہوتی ہے، پاخانہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پاخانہ کرنے جاتا ہے، جیسے ہی اپنا سطر کھول کے بیٹھتا ہے ایک کالا بچھو آ کر کے اس کی شرمگاہ پہ کاٹ لیتا ہے، اپنی ہی نجاست میں لوٹ پوٹ ہو کر کے وہ میدان میں آ کر کے ذلت کے ساتھ مرتا ہے، ذلیل ہو کر کے مرتا ہے۔ کوئی مولا حسین کو مجبور نہ سمجھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی کرامتوں کا بھی ظہور کیا ہے، اور کرامتوں کا ظہور بھی اسی مقصد کے تحت تھا، اہتمام حجت کے لیے تھا، دنیا والوں کو بتانے کے لیے تھا۔ اب دیکھیں کہ بہت سے بد عقیدہ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ولی اختیار رکھتا ہے، حسین تو ولیوں کے ولی ہیں، ولی کے اندر تصرف ہوتا ہے تو حسین تو ولیوں کے ولی ہیں۔ اگر ان کے اندر اختیار ہوتا، ہمارا تو
ایمان ہے مولا حسین کے اندر اختیار ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا یا مولا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، آؤ مدد کے واسطے. ہمارا یقین ہے ساری مدد کربلائے معلیٰ سے ہوتی ہے، حسین اعظم کے کرم سے ہوا کرتی ہے. لوگوں کے اندر یہ بات پھیلاتے ہیں اگر حسین کے اندر اختیار ہوتا تو 3 دن پیاسے کیوں رہتے، 3 دن بھوکے کیوں رہتے؟ فرات کتنا دور تھا، وہ فرات کا پانی بلا کر کے پی سکتے تھے نا. تو اے مسلمانوں ایک جواب تو اس کا یہ سنو، یہ فرات کی کم نصیبی تھی کہ مولا حسین نے اپنا مقدس لب فرات کو لگایا نہیں ہے. اور رہی بات اختیار کی اور رہی بات تصرف کی تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ہندوستان کے اندر سلطان الہند عطائے رسول موجود ہے، اسی ہندوستان کے اندر ہمارے غریب نواز موجود ہے. جب انا ساگر کے اوپر پرتھوی راج چوہان نے پہرا بٹھا دیا تھا تو غریب نواز پانی لانے نہیں گئے تھے، فقط اتنا آپ نے کہا تھا آنا تو پورا ساگر آپ کے کٹورے کے اندر آ گیا تھا. غریب نواز نے یہ کرامت دکھائی اسی لیے تھی کہ اے دنیا والو میرے نانا حسین کے اختیار پر اعتراض نہیں کرنا، میں حسین کا نواسا ہوں. جب انا ساگر کو اپنے کاشے کے اندر سما سکتا ہوں، اگر حسین حکم دے دیتے تو اللہ کی عزت کی کرم قسم پورا فرات کیا پوری دنیا کا پانی آپ کے قدموں کے اندر آ جاتا. اگر حسین اشارہ کر دیتے جس جگہ موجود تھے وہاں ٹھوکر مارتے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل جاتا. مگر حسین کربلا کے میدان کے اندر کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، استقامت دکھانے گئے تھے کہ محمد کے گھرانے والے جب ضرورت پڑتی ہے تو کرامتوں کا ظہور بھی کرتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو استقامت بھی دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ دنیا کی مصیبتیں کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو مگر محمد کے گھرانے والے اس کے سامنے جو ہے ایسے صبر و استقامت کے جبل کبیر بن کے کھڑے رہتے ہیں کہ مصیبتیں چھترا جاتی ہے مگر ان کے پا استقامت کے اندر جو ہے ذرہ برابر لغزش نہیں آتی ہے، ذرہ برابر ان کے استقامت کے قدم کے اندر جو ہے غلطی نہیں ہوا کرتی ہے. اب آپ دیکھیں حضرت قاسم جب آپ میدان میں جانے کے لیے امام مولا حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت امام حسین سے آپ اجازت طلب کرتے ہیں. حضرت امام حسین نے پہلے تو منع کیا، بہت منع کیا. آپ اصرار کر رہے ہیں، آپ ضد کر رہے ہیں. 19 سال کی جوانی ہے مسلمانوں، علی اکبر 18 سال کے جوان ہیں جو امام حسین کے بیٹے ہیں. حضرت امام قاسم 19 سال کے جوان ہیں جو امام حسن کے بیٹے امام حسین کے بھتیجے ہیں. کس بات کی ضد کر رہے ہیں؟ اس بات کی جام شہادت پینے کے لیے، ذوق شہادت ان کے دلوں کے اندر ہے. اس سے یہ ہمارے نوجوان جو یہاں پہ موجود ہے یا وہ مسلمان جو ان باتوں کو سن رہا ہے وہ کربلا کے واقعے کو فقط قصے اور کہانی کی طرح نہ سنے مسلمانوں، اس سے عبرت و سبق حاصل کرے کہ وہ ہمارے سرداران کیسے تھے کہ 19 سالہ کڑیل نوجوانی ہے، مرنا جو ہے راہ خدا میں اپنی جان دینے کو تیار ہے اور جان دے دیتے ہیں، ذوق شہادت میں آگے بڑھتے ہیں. مگر آج کا ہمارا نوجوان ہے، ہمارا نوجوان تو ایسا ہے کہ اگر وہ جوان ہو جاتا ہے تو اسے مسجد کے راستے نظر نہیں آتے ہیں، اسے عیاشی کے راستے نظر آتے ہیں. ہمارا نوجوان جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو رنگین بنانے کے لیے نہ معلوم کیسی کیسی حرکتیں کیا کرتا ہے. لوگوں کے اندر یہ باتیں ہیں. بہر کیف ایک دوسرا موضوع ہے. حضرت امام قاسم کو اجازت ملتی ہے، آپ اپنے سر پہ امامہ باندھ کر کے جب میدان کربلا میں اترتے ہیں. حمید بن مسلم کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا آسمان سے چاند زمین پہ اتر گیا، اتنے خوبصورت ہے. 19 سال کے نوجوان ہے، کوئی ذرا آپ کے بدن کے اوپر نہیں، فقط ایک کرتا آپ کے بدن کے اوپر ہے، ہاتھ میں ایک تلوار گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، کوئی ڈھال آپ کے پاس نہیں ہے. عمرو بن سعد اعلان کرتا ہے، ارزق نامی ایک پہلوان تھا، پہلوان سے کہتا ہے کہ جاؤ قاسم سے مقابلہ کرو. اب چونکہ پہلوان شامی پہلوان تھا وہ امام قاسم سے مقابلے کے لیے اپنی بے عزتی اور توہین سمجھ رہا تھا. وہ کہتا عمرو بن سعد میں یہ بچے کے مقابلے کے لیے جاؤں. عمرو بن سعد کہتا ہے اسے بچہ نہ سمجھنا، یہ حسن کا بیٹا فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. مگر ارزق جانے سے انکار کرتا ہے. اپنے ساتھ وہ اپنے 4 بیٹے لے کر کے آیا تھا. کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں
قاسم کے سر کو لے کے آ جائے گا۔ ارزق کے 4 بیٹے تھے، یکے بعد دیگرے چاروں آپ کے مقابلے میں آتے ہیں، آپ چاروں سے مقابلہ کر کے چاروں کو فنا فی النار کرتے ہیں، انہیں جہنم رسید کرتے ہیں۔ اپنے 4 بیٹوں کی اس حالت کو دیکھ کر کے اب وہ آپے کے بہار ہوتا ہے، اب وہ آگ بھگولا ہو کر کے توڑتا ہوا آپ کے مقابلے میں گالیاں دیتا ہوا آتا ہے۔ امام قاسم فرماتے ہیں اہل بیت نبوت گالیاں نہیں دیا کرتے ہیں، اہل بیت نبوت ان کی شان کے خلاف ہے گالیاں دینا، ہمارے گھروں میں بچوں کو گالیاں نہیں سکھائی جاتی ہے۔ اب حضرت قاسم ارزق نامی پہلوان کے سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پہلوان کہتا ہے قاسم دیکھ تیرے سامنے تیری موت کھڑی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں باتیں تو بڑی بڑی کیا کرتا ہے، بڑا پہلوان ہے، جنگجو ہے، مگر تجھے اب تک کے گھوڑے کی زین کسنی نہیں آئی کہ گھوڑے کی زین کیسی کسی جاتی ہے۔ جب آپ نے اتنا کہا وہ گھوڑے کی زین کسنے کے لیے جھکتا ہے، آپ ایک ایسا کاریوار کرتے ہیں اس پہلوان کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ عمرو بن سعد نے جب یہ منظر دیکھا تو اعلان کرتا ہے اے کوفیو، اے یزیدیوں سنو، قاسم سے تنہا تنہا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اگر اس سے تنہا تنہا مقابلہ کریں گے تو یہ سارے لشکر کو ختم کر سکتے ہیں، یہ سارے لشکر کو جو ہے مار سکتے ہیں، لہٰذا قاسم کو چاروں طرف سے گھیرو اور اسی طریقے سے تیر مار مار کر کے ان کو زخمی کرو۔ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کے تیروں سے زخمی کیا جاتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے دم نیچے گرتے ہیں، امام حسین کو پکارتے ہیں کہ چچا میری خبر لو۔ امام حسین جب اپنے بھتیجے کی آواز سنتے ہیں، خیمے سے جب باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ چاند جیسا وہ حسین ٹکڑا جو ہے اب زمین کے اوپر خاک خون میں تڑپ رہا ہے، تشریف لاتے ہیں، اپنے پیارے بھتیجے کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ حضرت امام قاسم نے اپنی آنکھ کھولی، آنکھ کھولنے کے بعد اپنے چچا کا چہرہ دیکھا اور اپنی جان کو جانے آفری کے حوالے کر کے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین ان کے مقدس جسم کو لا کر کے خیمے کے قریب رکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام علی اکبر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ امام علی اکبر سے پہلے اون و محمد، یہ جو آپ کے 2 بھانجے تھے، یہ آپ کی بارگاہ میں اذن طلب کرنے آتے ہیں۔ 15 سال اور 12 سال کے یہ بچے ہیں۔ حضرت اون و محمد جب اجازت مانگتے ہیں، آپ منع کرتے ہیں کہ ابھی آپ بچے ہو، اب بچوں پہ جہاد نہیں ہے، تم کس طریقے سے جاؤ گے جہاد کرنے کے لیے، تم بچے ہو۔ یہ اون و محمد کہتے ہیں کہ ماموں ہماری خلی تنہا ہماری خواہش نہیں، ہماری ماں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، یہ دیکھو ہماری والدہ بھی موجود ہے۔ امام علی مقام نے دیکھا، سیدہ زینب کو جب آپ نے دیکھا، سیدہ زینب کہتی ہے بھائی حسین یہ میرے چھوٹے سے 2 نذرانے ہیں، یہ میرا چھوٹا سی 2 ہدیہ ہے، اسے قبول کر لو، اگر اسے قبول نہیں کرو گے کل قیامت کے دن جب ہماری ماں سیدہ فاطمہ مجھ سے سوال کر لے گی کہ زینب بتاؤ جب کربلا کے میدان میں لوگ حسین کے قدموں پہ اپنے سروں کا ہدیہ پیش کر رہے تھے تم نے کیا دیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سیدہ زینب جب وزیر ہوتی ہے تو اون و محمد کو بھی اجازت ملتی ہے، اون و محمد بھی میدان کربلا میں اترتے ہیں۔ کئی یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد یہ دونوں شہزادے بھی جنت بری کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے بھی جب روانہ ہوتے ہیں اور پھر حضرت امام علی اکبر ہے جو 18 سال کے نوجوان امام علی مقام کے بیٹے ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس لیے کہ جب سب شہید ہو گئے اب بچے تھے، حضرت عباس بچے تھے، اون و محمد بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بچے ہیں، امام زین العابدین بچے ہیں، علی اصغر بچے ہیں۔ زین العابدین آپ کے بیٹے 22 سال کے ہیں، بڑے علیل ہے، بڑے بیمار ہے، شدت کا بخار ہے، نکاہت اتنی ہے کہ بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولا حسین کی بارگاہ میں حضرت عباس آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ حسین میرے بڑے بھائی اب مجھ کو اجازت دو کہ میں مشکیزہ لے کر کے جاؤں، نہر فرات سے پانی لے کر کے آؤں، اس لیے کہ بچوں کی پیاس ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو منع کیا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ فرات کے اوپر پہرا بٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ جانے کے اندر ہلاکت ہے، مگر جب حضرت عباس بزید ہوئے آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر کے ایک ہاتھ میں تلوار لے کر کے تیز رفتار گھوڑے سے جب فرات کی طرف بڑھتے ہیں
عمرو بن سعد نے دیکھا، اس نے حکم دیا کہ عباس کا راستہ روک لو، پانی خیمے حسین تک کے پہنچنے نہ پائے، اس لیے کہ اگر خیمے حسین میں پانی پہنچ گیا تو اس میں ہماری ہلاکت ہے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد جب ان لوگوں کا یہ عالم ہے تو پانی پینے کے بعد ان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عباس کے راستے کو روکا گیا۔ جب آپ کے راستے کو روکا گیا، آپ نے بھی خطبہ پڑھا، آپ نے بھی لوگوں کو مولا حسین کی فضیلتیں بتائی، آپ نے بھی بولا کہ تم لوگوں نے خط دے دے کر کے بلوایا ہے، جب وہ یہاں پہ آ گئے ہیں تم نے ان کے رفقا کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو پیاسا تم نے رلایا ہے، ان کے خیمے کے اوپر تم نے پانی بند کر دیا۔ یزیدی کہتے ہیں عباس بات اتنی ہے کہ ان کو کہو کہ اطاعت کرے یا تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ حسین سر کٹا تو سکتے ہیں مگر حسین سر جھکا نہیں سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کے آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ان کے لشکر میں گھس گئے، ان کو مارتے کاٹتے آپ فرات تک کے پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ بھی بھر لیا۔ مشکیزہ بھرنے کے بعد جب آپ خیمے کی طرف چل رہے تھے، آپ کو یزیدی سپاہیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک ازلی جہنمی نے تلوار کا قاری وار ایسا کیا کہ آپ کا داہنا ہاتھ کٹ کے گر جاتا ہے۔ آپ نے پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لیا، اسی سے تلوار بھی چل رہی ہے۔ ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کے گر جاتا ہے۔ پانی کے مشکیزے کو آپ اپنے دانتوں سے دبا کر کے مولا حسین کے خیمے کی طرف چل رہے تھے۔ ایک ظالم ازلی جہنمی نے ایک ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر آ کر کے اس مشکیزے سے پیوست ہو جاتا ہے، پورا پانی وہیں زمین پہ گر جاتا ہے۔ حضرت عباس زمین سے نیچے زخموں سے چور چور تھے، مولا حسین کو پکارتے ہیں۔ مولا حسین جب دیکھتے ہیں کہ عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہے، آتے ہیں حضرت عباس کے سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بڑے درد اور کرب کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر آپ کی بارگاہ میں، جو 18 سال کے نوجوان، اب جب مولا حسین اب جب خود جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں تو حضرت امام علی اکبر آتے ہیں، کہتے بابا جان میرے رہتے ہوئے آپ میدان کارزار میں نہیں جا سکتے ہیں، ابھی علی اکبر حیات ہے، پہلے میں جاؤں گا میرے بعد آپ جانا۔ بزید ہوتے ہیں، مولا حسین آپ کو اجازت عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے مسلمانوں، میدان کارزار میں بھیجنے کے لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی اکبر کے سر پر اپنے ہاتھ سے امامہ باندھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کو تیار کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو گھوڑے کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جانتے ہو مسلمانوں، کہ یہ دنیا والوں کے لیے ایک درس و سبق ہے کہ دنیا والے اپنے بیٹے کو دلہا بناتے تو وہ دلہن لے کر کے آ رہا ہے، مگر حسین اپنے بیٹے کو دلہا بنا رہے ہیں تو جنتی جوانوں کا دلہا بنا رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ شہادت کے لیے تیار کر رہے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے تیار کر رہے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ مولا حسین نے امام علی اکبر کو تیار کیا۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا مسلمانوں؟ حضرت علی اصغر کی والدہ، علی اکبر کی والدہ بھی موجود تھی، آپ کی بہن سیدہ سکینہ بھی موجود تھی، آپ کی پھوپھی سیدہ زینب بھی موجود تھی۔ سب خیمے کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ مولا حسین اپنے شہزادے کو کیسے تیار کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے تلوار دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں۔ جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ خواتین اہل بیت کو آخری سلام کرتے ہیں، ان کا دیدار کر کے اب میدان کربلا کی طرف آپ جاتے ہیں۔ جب یزیدیوں کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو یزیدیوں میں یہ بات مشہور تھی، حضرت امام علی اکبر جو تھے نا، یہ ان کا چہرہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے سے بہت مشابہ کیا کرتا تھا۔ خود ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ صحابہ کہتے تھے کہ جب ہمیں حضور کی بہت یاد آتی تھی ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ بہت مشابہ تھے وہ۔ جب یہ میدان کربلا کے اندر آئے اور جب ان کا حسن و جمال یزیدیوں نے دیکھا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی آپ سے مقابلے کی، آپ نے مبارز بھی طلب کیا، مگر جب کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں آیا تو آپ خود ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ کئیوں کو قتل کرنے کے بعد پیاس سے نڈھال ہو کر کے مولا حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے بابا جان تھوڑا سی پانی مل جائے، بڑی شدت کی پیاس لگی ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں ڈالی، کہا تھوڑی دیر اسے چوس لو تمہیں راحت مل جائے گی۔ مولا حسین کی انگوٹھی چوستے ہیں، ان کو راحت ملتی ہے، پھر آپ جا کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر عمرو بن سعد نے یہی اعلان کیا کہ یہ اہل بیت کے لوگ ہیں، یہ شیر خدا کے پوتے ہیں، ان سے تنہا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، انہیں چاروں طرف سے گھیر کر کے انہیں پہلے تیروں سے زخمی کرو، نیزوں سے زخمی کرو۔ اسی طریقے سے علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، جب آپ شہید، آپ زخموں سے نڈھال ہو کر کے جب گھوڑے کی زین سے نیچے گرتے ہیں، مولا حسین جب قریب پہنچتے ہیں ان کے سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو کھول کے مولا حسین کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کہتے بابا بڑی پیاس لگی ہے۔ مولا حسین فرماتے بیٹا تھوڑی دیر کی بات ہے، ساقیہ کوثر کے مقدس ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلایا جائے گا، اس کے بعد تمہیں پیاس کبھی نہیں لگے گی، اس کے بعد تمہیں پانی کی حاجت کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت امام علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ مولا حسین اس وقت ان کے جسم کو لا کر کے شہداء کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں جب مولا حسین پہنچے تھے 56 سال 5 مہینے 5 دن کی آپ کی عمر مبارک تھی، اس وقت آپ کے ریشے مبارک جو تھے نا یہ سب کالے تھے، آپ کے چہرے کے اوپر سفیدی ظاہر نہیں ہوئی تھی، مگر جب کربلا کا جب واقعہ ہوا تھا نا تو صبح سے لے کر کے واقعہ کربلا ختم ہونے تک کے آپ کی شہادت تک کے آپ کا پورا بال سفید ہو گیا تھا، وہ غم اور وہ کرب کی وجہ سے، اس لیے کہ بالوں کی سفیدی ایک تو بڑھاپے کی وجہ سے بھی آتی ہے اور ایک فکر اور غم کی وجہ سے بھی آیا کرتی ہے۔ مولا حسین اپنے 18 سال کے نوجوان کے جسم کو لا کر کے شہداء کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اب بچا کون ہے؟ امام زین العابدین ہے اور حضرت امام علی اصغر ہے۔ حضرت مولا حسین خیمے میں آتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ امام علی اصغر کی والدہ حضرت علی اصغر کو لے کے آتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج اب اس بچے کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، پیاس کی وجہ سے دیکھو کیسے تڑپ رہا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، بدن میں کپ کپی کیسی ہے، اس بچے کو لے جاؤ، شاید یزیدیوں کو رحم آ جائے اور اس بچے کے گلے کو ترک کر دے، اسے پانی کا کچھ قطرہ دے دے۔ حضرت مولا حسین 6 مہینے کے شیرخوار علی اصغر کو لے کر بھی جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے مسلمانوں، اس بچے کو لے جانے کی وجہ بھی علماء فرماتے ہیں اہتمام حجت ہے، تاکہ یزیدیوں کے سارے عذر ختم ہو جائے، کل قیامت کے دن یزیدی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ خیمے کے اندر 6 مہینے کا کوئی بچہ بھی ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کبھی پانی بند نہیں کرتے، ہمیں معلوم نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے پانی بند کیا۔ 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے امام علی مقام مولا حسین یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، ان سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ظلم و جفا کی نظر اپنی تمام اہل بیت کو کر دیا، میرے تمام رفقا شہید ہو گئے، اب تمہارے ظلم کے لیے میں بچا ہوں، یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ کیا اس نے کیا خطا کی ہے، پانی کے چند قطرات اس کو دے دو، شاید اس کی زندگی بچ جائے۔ آپ نے اتنا کہا مگر ان ظالموں کے دلوں پہ اثر نہیں ہوا۔ ہرملا ظالم نے ایک تیر کا نشانہ لگایا، وہ تیر آتا ہے علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ تیر جب علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوتا ہے مولا حسین اپنے دستے مبارک سے اس تیر کو نکالتے ہیں، وہ ننھی جان بھی اسلام کے اوپر قربان ہوتی ہے، وہ ننھی جان بھی سنت رسول اللہ کی حفاظت کے لیے قربان ہوتی ہے، وہ ننھی جان بھی امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتی ہے۔ مولا حسین شہداء کے برابر لا کر کے اس ننھے شہید کو بھی رکھ دیتے ہیں۔ اب بچے مولا حسین ہے، امام زین العابدین ہے، اب مولا حسین خود جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ جب آپ جانے کا ارادہ فرماتے ہیں آپ تیاری میں تھے، کیا دیکھتے ہیں حضرت زین العابدین ہے جو نیزے کے سہارے سے کپ کپاتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ بابا جان ابھی میں حیات ہوں، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں۔ مولا حسین فرماتے زین العابدین تمہیں اس بات کی اجازت اب نہیں ملے گی، اس لیے کہ اہل بیت میں فقط عورتیں بچی ہیں، ان کی نگہبانی کون کرے گا، ان کا محرم کون رہے گا، ان کو مدینے تک کے پہنچائے گا کون۔ اب سادات کی جو نسل چلنے والی ہے، جو حسینی سادات ہوں گے وہ نسل تجھ سے چلنے والی ہے، میرا نسب میرا سلسلہ اب تجھ سے چلنے والا
ہے، لہٰذا میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ مولا حسین اپنے سر کا عمامہ اتار کر کے حضرت امام زین العابدین کی دستار فرماتے ہیں اور انہیں اجازت و خلافت عطا فرماتے ہیں اور علم سینہ ان کو عطا فرماتے، اپنے سینے سے لگا کر کے اپنے سینے کا علم ان کو عطا فرماتے ہیں اور پھر صبر کی اور استقامت کی دعا دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کو ان کے بستر کے اوپر لٹا دیتے ہیں، پھر ایک صندوق کھولتے ہیں، اس میں سے رسول اللہ کا عمامہ اپنے سر کے اوپر باندھتے ہیں، حسن مجتبیٰ کا پٹا تھا اس کو اپنی کمر پہ باندھتے ہیں، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال تھی اس کو لیتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پٹا باندھتے ہیں اور اسی طریقے سے جعفر طیار کا نیزہ لیتے ہیں اور کربلا کا یہ تاجدار چلتا ہے، کربلا کا یہ دولہ چلتا ہے، یہ شہنشاہ کربلا اب اپنا سب کچھ نثار کرنے کے بعد اب اپنی جان نثار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس منظر کو یاد کرو مسلمانوں، ایک عالم تصور میں اس منظر کو یاد کرو کہ اس وقت اہل بیت اطہار کی وہ مقدس خواتین جو ساتھ میں مدینہ سے مکہ تک تھی، ساتھ میں مکے سے کوفہ تک تھی، وہ ایک بہن بھی موجود ہے، دو بیویاں بھی موجود ہے، 7 سال کی ایک بیٹی بھی موجود ہے، ان کے دلوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے کہ اب ہمارا سب کچھ لوٹا جائے گا، اب ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اب یتیمی کا ایک داغ ہمارے سروں کے اوپر آنے والا ہے۔ ازواج مطہرات کیا سوچ رہی ہوں گی کہ اب تھوڑی دیر کے بعد ہمارا سہاگ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ حضرت زین العابدین بھی دیکھ رہے ہیں، شہربانو بھی دیکھ رہی ہے، سیدہ زینب بھی دیکھ رہی ہے، امام حسین تیار ہو کر کے اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین کے لیے صبر و استقامت کی دعا فرماتے ہیں اور انہیں صبر کی تعلیم دینے کے بعد اب یہ سلطان کربلا میں جاتا ہے، یہ شہنشاہ کربلا یزیدیوں کے سامنے جا کر کے ایک پرجوش خطاب کرتے ہیں۔ امام علی مقام وہاں پر بھی اپنی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ فضیلتوں کو جب آپ بیان کر رہے تھے، ایک ازلی جہنمی کہتا ہے حسین ہم میں تمہاری فضیلتوں سے کوئی شروکار نہیں، بات اتنی ہے کہ تم اطاعت کرتے ہو کہ نہیں، بات اتنی ہے تم بیعت کرتے ہو کہ نہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں میں بیعت تو نہیں کروں گا، کسی ظالم کی اطاعت میں قبول نہیں کروں گا، اب تم جو ارادہ کرتے ہو اب اپنے ارادے کو پورا کرو، میرے مقابلے کے لیے کس کو بھیجتے ہو؟ عمرو بن سعد نے آپ کے مقابلے کے لیے کئی شامی پہلوانوں کو رکھا تھا، سنبھال کر کے رکھا تھا، یا کے بعد دیگرے کئی پہلوان آپ کے مقابلے میں آتے گئے، آپ سب کو فنا فی النار کرتے رہے، کئی یزیدیوں کو آپ نے قتل کیا، کئی یزیدیوں کو آپ نے فنا فی النار کیا۔ عمرو بن سعد جب یہ منظر دیکھا اس نے پھر اعلان کیا کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر کے ان کے اوپر تیروں کی بارش کی جائے۔ آپ کو جب چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے، آپ کا گھوڑا اتنا زخمی ہوتا ہے، امام علی مقام گھوڑے کی زین سے نیچے آ جاتے ہیں، آپ کے جسم کے اوپر تیر و تلوار کے 72 زخم لگے ہوئے تھے، ایک تیر جو ہے زہر میں بھوجا ہوا وہ آتا ہے، آ کر کے آپ کی پیشانی میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ پیشانی کون سی پیشانی تھی جانتے ہو مسلمانوں؟ یہ پیشانی وہ تھی جسے کئی مرتبہ رسول اللہ چوما کرتے تھے، یہ پیشانی وہ پیشانی تھی کہ رسول اللہ پیشانی چومتے بھی تھے اور پیشانی کو سونگھا بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے بیٹے حسین سے یہ جنت کی خوشبو آتی ہے، حسن و حسین یہ جنتی پھول ہیں، وہ پیشانی میں تیر آتا ہے، آپ گشت کھا کر کے گرتے ہیں، آپ اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرتے ہیں، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ دیکھیے مسلمانوں، ہم نے خطبے میں جو آیت پڑھی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حسین اپنی پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ جب کربلا کے میدان میں بھی پہنچے تھے تو آپ نے ایک رات کی مہلت جو مانگی تھی نا، وہ مہلت اس لیے نہیں مانگی تھی کہ اپنی اولاد کے ساتھ لمحات گزار لے، وہ مہلت اس لیے نہیں مانگی تھی کہ اپنے اہل بیت کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کر لے کہ آخری ملاقات ہے، وہ مہلت مانگی تھی ذکر و اذکار کے لیے مانگی تھی، تسبیح و تحلیل کے لیے مانگی تھی، تلاوت قرآن کے لیے، اللہ کی یہ
عبادت و بندگی کے لیے مہلت مانگی تھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ جب اللہ نے چرچا کیا مسلمانوں، 1400 سال سے زائد کا زمانہ گزر چکا ہے، آج بھی مولا حسین کا ذکر ہے، آج بھی مولا حسین زندہ ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے، لوگوں کی یادوں کے اندر زندہ ہے، اور اپنی قبر انور کے اندر وہ زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں مولا حسین کی زندگی کے اندر صبر کتنا ہے کہ سب کچھ لوٹا جا رہا ہے، مگر زبان کے اوپر شکایت کے الفاظ نہیں ہے، زبان کے اوپر شکایت نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں، میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں۔ ازواج مطہرات اپنی بیویوں کو، اپنی بہن کو، اپنی اہل بیت کو جب بھی تعلیم دیتے وہ صبر کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ استقامت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ کربلا کا واقعہ ہے مسلمانوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا آپ جانتے ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مسلمانوں، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں، کچھ ظالم مولوی ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ خاندانی لڑائی تھی، وہ خاندانی لڑائی تھی۔ اب وہ خاندانی لڑائی لا کے ملاتے کہاں سے آپ جانتے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اب مولا علی کو رسول اللہ کی بارگاہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان کون ہے؟ اس کو آپ لوگوں نے یہ بنو امیہ کا ہے۔ جنگ بدر میں بنو امیہ کے بہت سے کفار شہید ہوئے تھے، تو وہ ظالم مولوی جو دین سے آشنائی نہیں رکھتا ہے، جو اہل بیت کی دشمنی اپنے دلوں کے اندر رکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ خاندانی لڑائی تھی، یہ خاندانی لڑائی تھی۔ حسین جنگ کے لیے گئے تھے۔ ارے کم عقل و اندھو، جنگ کے لیے جانے والا آدمی اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ جنگ میں جانے والا آدمی 6 مہینے کا بچہ لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ جنگ میں جانے والا آدمی نہتا نہیں جاتا ہے۔ جنگ میں جانے والا آدمی 72 آدمی لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ جب آدمی جنگ میں جاتا ہے تو لشکر زرار لے کر کے جاتا ہے۔ جب آدمی جنگ میں جاتا ہے تو ہتھیار سے لیس ہو کر کے جاتا ہے، مکمل تیاری کے ساتھ جاتا ہے۔ جب حسین کا لشکر دیکھو گے تو آپ کے لشکر میں آپ کی بیویاں بھی ہے، آپ کی بہن بھی ہے، آپ کی بیٹیاں بھی ہے، آپ کی اولادیں بھی ہیں، اور ہے فقط 72 لوگ۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، آپ کو مہمان بنا کے بلایا گیا تھا، آپ کو دھوکے سے بلایا گیا تھا، آپ کو دعوت دی گئی تھی، دعوت دینے کے بعد آپ کو مجبور کیا گیا ہے۔ اگر حسین جنگ کے لیے جاتے، ایک اعلان کرتے پورا مکہ آپ کے ساتھ ہو جاتا، ایک اعلان کرتے پورا مدینہ آپ کے ساتھ ہو جاتا، ایک اعلان کرتے پورا حجاز آپ کے ساتھ ہو جاتا، مگر حسین صلح پسند تھے، حسین مسلمانوں کی خوریزی نہیں چاہتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے آپ کو دعوت دے کر کے بلائی، اور بلانے کے بعد یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ کیا گیا۔ بیر کیف مسلمانوں، حسین زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور یقین اس لیے ہے کہ خداوند قدوس قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کو تم جانتے نہیں ہو۔ دیکھو نا حسین کیسے زندہ ہے، جس گلی میں دیکھو گے کوئی محمد حسین آپ کو ملے گا، جس گلی میں دیکھو گے کوئی غلام حسین آپ کو ملے گا۔ یزید کے ماننے والے بھی اپنی اولاد کا نام یزید کے نام پہ نہیں رکھتے ہیں، مگر ہر گلی میں حسین آپ کو ملتے ہیں، ہر گلی میں محمد حسین، غلام حسین، حسین احمد آپ کو مل جاتے ہیں۔ یہ حسین کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ اب جب محرم آتا ہے، حسین کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حسین کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حسین علیہ السلام، کہ اللہ ان پر سلامتی کرے، مگر جب یزید کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یزید کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یزید پلیت ہے۔ آپ دیکھیں نا مسلمانوں کہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، حسین کا نام و نشان آج بھی باقی ہے۔ پوری دنیا میں سادات پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں سید پائے جاتے ہیں۔ یہ حسین کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ حسین کی بقا نہیں ہے تو اور
گیا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، کبھی کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں فاتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی سرکوبی کی جائے، اسے قتل کر دیا جائے تو ہم فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی فتح ہوتی ہے۔ حسین کی فتح یہ ہے کہ حسین نے اپنے سر کو کٹا کے فتح حاصل کی ہے، اور ایسی فتح حاصل کی ہے کہ صبح قیامت تک کے آپ کا پرچم لہراتا رہے گا، قیامت کی صبح تک کے آپ کا پرچم لہراتا رہے گا۔ مگر اے مسلمانوں، کربلا کے واقعات کو اس کے پہلے بھی میں نے عرض کیا، ابھی بھی آپ لوگوں کے گوشے گزار کہتا ہوں، فقط ایک قصے اور ایک کہانی کی طرح نہ سننا، بلکہ ان واقعات سے عبرت کو حاصل کرنا۔ مولا حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ بات اتنی تھی، اگر حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے نا، وہ آپ کی بہت عزت کرتا، دنیا کے عیش و آرام آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا، دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا۔ مگر مولا حسین نے ان تمام چیزوں کو رد اس لیے کیا کہ یزید بے نمازی تھا، یزید شراب پینے والا تھا، یزید داڑھی کٹانے والا تھا، اور حرام چیزوں کو حلال جاننے والا یزید تھا۔ اس کی زندگی کے اندر خرافات بہت تھے، مرغوں کی لڑائی لڑایا کرتا تھا، اور نہ معلوم کتنے خرافات وہ کیا کرتا تھا۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہرگز میں بے نمازی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، میں داڑھی کٹانے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، جو فاسق و فاجر ہے، جو حدود شرع کا لحاظ نہیں کرتا ہے، جو سنت رسول اللہ کی مذاق اڑایا کرتا ہے، اس بے دین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ولی کی زبان سے نکلا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یزید کی ضد تھی، ہاتھ چاہیے، سر تو یزید کے پاس پہنچ گیا، مگر ہاتھ آپ کا کربلا میں ہی تھا، وہ لوگ آپ کا ہاتھ لے کر کے جا نہیں سکے۔ یہ کیا تھا مسلمانوں؟ مولا حسین کی کرامت تھی۔ تو اے ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں نا، یہ جو ہم جمع ہوئے ہیں حضرت حسین کی محبت میں جمع ہوئے ہیں نا، ان کی غلامی کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، تو اب بتاؤ مسلمانوں، اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اس ایک بات کا جواب دو، اب خود اپنے دل سے سوال کرو کہ محبت کا تقاضا یہی ہے۔ حسین نے بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے، ہم حسین کے غلام ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین نے داڑھی کٹانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اپنی داڑھیوں کو کٹا دیا کرتے ہیں سنت رسول اللہ کی بقا کے لیے، سنت رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، جو ہے دین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ حضرت حسین نے علی اکبر کی قربانی پڑی دے دی، قاسم کی قربانی پڑی دے دی، اپنا سب کچھ قربان کیا دین رسول کی حفاظت کے لیے۔ مولا حسین نے سب کچھ قربان کیا، ہم اس کی غلامی کرنے والے، ہم ان سے محبت کرنے والے آج ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے چہرے سے داڑھی کو کٹا دیتے ہیں، غیبت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، چغل خوری ہم کیا کرتے ہیں، سود و بیاج کے پیسے ہم کھایا کرتے ہیں، اکٹ کے کاروبار ہم کیا کرتے ہیں، نہ معلوم کتنے خرافات ہماری اپنی زندگی کے اندر ہے۔ اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو مسلمانوں، کل قیامت کے دن جب مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور مولا حسین یہ پوچھ لیں گے کہ مجھ سے محبت کرتا تھا، ہم کہیں گے ہاں محبت کرتے تھے۔ مولا حسین کہیں گے نماز کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تو نے نماز کتنی پڑھی ہے؟ مولا حسین یہ کہیں گے رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کے لیے میں نے علی اکبر کو قربان کیا، میرا 18 سال کا جوان بیٹا تھا، علی قاسم کو قربان کیا، 19 سال کا چاند جیسا بیٹا تھا، 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کیا، ننھا دودھ پینے والا بچہ تھا، بتا تو نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ تو بتاؤ مسلمانوں، اس وقت مولا حسین کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہوگا؟ اس وقت علاوہ رسوائی کے، اس وقت علاوہ شرمندگی کے، اس وقت علاوہ ذلت کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں، عہد کرو اس بات کا کہ جس کام کے لیے مولا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے وہ کام ہم پورا کریں گے۔ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں گے، ہم رسول اللہ کی سنتوں کے پابند ہو جائیں گے، ہم غیبت سے بچیں گے، ہم چغلی سے بچیں گے۔ سود و بیاج کا کاروبار اگر کوئی کرتا ہے تو ہم سود و بیاج کے کاروبار کا واضح طور سے بائیکاٹ کریں گے۔ ایسے انسان سے ہم رشتہ نہیں رکھیں گے جو انسان سود اور بیاج کا کاروبار کرتا ہے، جو گٹ کے پیسہ کھاتا ہے، ہم اس کے گھر کا پانی بھی نہیں پیئیں گے۔ اگر یہ عہد کرتے ہو مسلمانوں تو یہ غلامی حسین کا حق ہوگا، اور یہ حق ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ مولا حسین نے آج جو دین ہم تک کے پہنچا ہے نا، اس دین کے پہنچانے میں امام حسین کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ مسلمانوں، عہد کرو کہ ہم یہ سب کریں گے۔ اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو ہمارا یہاں آنا کامیاب ہے، یہاں سے جانا کامیاب ہے۔ اے مسلمانوں، اس بات کا عہد کرو، انشاءاللہ
ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ آج شب عاشورہ ہے، آج شب عاشورہ ہے، مانگنے کی رات ہے، دعا کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز کو لوگوں نے بڑا ہلکا سمجھا۔ مولا حسین کی محبت کا تقاضا لوگ سمجھتے ہیں کھچڑا، پلاؤ، شربت، لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ کرا تو حق ادا ہو گیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی دیگ بنا کر کے عام دعوت کرا تو محبت کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، مولا حسین ہماری فاتحہ کے محتاج نہیں ہیں، ہم سب مولا حسین کے کرم کے محتاج ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کو کسی کی نظر و نیاز کی ضرورت نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو مولا حسین کی توجہ ملے تو ان کی زندگی اپناؤ۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے پیارے رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا، جس نے اسے قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے اپنے دین کو قائم کیا، ومن ترکہا، اور جس نے اسے ترک کیا، فقد ہدم الدین، اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ ذوق عبادت امام حسین کے اندر کربلا تک تھا، جانتے تھے کہ صبح ہماری شہادت ہے مگر رات ملی تھی، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ نماز کیا چیز ہے؟ ہم نے نماز کو بہت ہلکا سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی اور اس کی چابی ہے۔ جنت کی خواہش سب رکھتے ہیں، جنت کی خواہش سب رکھتے ہیں، مگر چابی کسی کے پاس نہیں ہے، کنجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، ہاتھ جوڑ کر کے معافی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خواجہ صاحب کا مرید بن جاؤں جنت میں چلا جاؤں گا، میں غوث پاک کا مرید بن جاؤں میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر نماز نہیں ہے تو خواجہ صاحب کا فیضان بھی ساتھ میں نہیں ہے، اگر نماز نہیں ہے تو غوث اعظم کی رحمتیں، ان کی عنایتیں بھی ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا مرید کس کے ہو، پوچھا یہ جائے گا نمازی کتنے ہو۔ نمازوں کا عہد کرو، کتنے عہد کرتے ہیں نماز کا، کتنے عہد کرتے ہیں نماز کا، نماز پڑھنے کا عہد کتنے لوگ کرتے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، میں بھی انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، نماز ہے تو سب کچھ ہے، اور نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نماز میں پروردگار عالم خشوع اور اخلاص پیدا فرمائے۔ پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے مولا حسین کی شہادت کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اپنی رحمت و اپنے فضل سے ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری اس بزم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات و مغفرت کر دے۔ اعلان سماعت فرمائیں، کل عاشورے کا دن ہے، تو عاشورے کی نماز و دعا آپ کی اس مسجد میں صبح 11 بجے انشاءاللہ عاشورے کی نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ عاشورے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اس دن صدقہ کرنا، غربا مساکین کا خیال کرنا، غسل کرنا، کپڑے پہن کے نماز پڑھنا، بڑی فضیلتیں اس میں ہیں۔ تو صبح 11 بجے آپ کی اس مسجد میں عاشورے کی نماز اور اس کی دعا کا اہتمام ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے اس میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں کہ کثیر تعداد میں اس میں شریک ہوں۔ اور دوسری ایک بات، کل ایک پروگرام اور ہوگا،
انشاءاللہ کل ایک پروگرام اور ہوگا بعد شہادت کے واقعات. ابھی کل ہی شہادت تک لا کے میں روک دیا ہوں. کل انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات اسیران اہل بیت کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے مدینہ اور جو واقعات ہوئے تھے کل انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے گوشے گزار کی جائے گی. میں چاہتا ہوں آپ لوگ کل کے پروگرام میں بھی شرکت کریں. پھر ایک اعلان اور یہ کہ مسلسل 2 سے 3 دن سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہوتا ہے اس میں تعاون آپ لوگوں کا بہت ہوتا الحمدللہ. تو جاتے جاتے آپ لوگ بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں تاکہ اس پروگرام کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ مکمل ہوں. اب ذکر الہی اور دعا ہوگی. آپ لوگ تھوڑا اور قریب آ جائیں تاکہ ذکر الہی اور دعا. یہ بچے لوگ کو پیچھے کر دو تو چلائیں گے بہت. بچے لوگ چلائیں گے بہت. لوگ کو پیچھے کر دو. جو صحن مسجد میں وہ جماعت خانے میں کو آ جائیں. اسی پہ